مکمل دین پر مکمل عمل کریں۔ اگر کوئی شخص اسلام قبول نہیں کرتا تو یہ اس کا مسئلہ ہے، لیکن جب کوئی مسلمان ہو جائے تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ دین اس کی مرضی کے مطابق چلے کہ کچھ احکامات تو وہ مان لے اور جہاں جس مسئلے پر دل راضی نہ ہو اسے چھوڑ دے۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس کی عام سی مثال یہ ہے کہ جب ہم کسی ادارے میں جاب کے لیے جانا چاہیں تو یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم ادارے میں جائیں یا نہ جائیں، لیکن جب چلے گئے اور جاب کرنے لگے تو اب بہر صورت وہاں کے قوانین پر عمل کرنا پڑے گا۔ اسی طرح کسی ملک میں جائیں یا نہ جائیں یہ ہماری مرضی ہے، لیکن جب چلے جائیں تو پھر اس ملک کے قوانین پر چلنا پڑے گا۔ اگر ملک میں داخل ہو جائیں اور بولے کہ آدھے قوانین مانوں گا اور آدھے نہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ کچھ اسی قسم کا یا اس سے بڑھ کر معاملہ اسلام کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان ہونے والوں کو اپنے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے قرآن عطا فرمایا۔ اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے عقائد، عبادات، اخلاقیات، حلال و حرام اور آداب زندگی کی ہدایات دی ہیں۔ اب اس کے ساتھ یہ فرما دیا اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تو کیا تم اللہ کے بعض احکامات کو مانتے ہو اور بعض سے انکار کرتے ہو؟ تو جو تم میں ایسا کرے اس کا بدلہ دنیاوی زندگی میں ذلت و رسوائی کے سوا اور کیا ہے، اور قیامت کے دن انہیں شدید ترین عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی مسلمان بعض اسلامی احکام مانے اور بعض نہ مانے۔ جو یہ کرے گا تو وہ دنیا میں رسوائی اور آخرت میں سزا کا مستحق ہوگا۔ لہٰذا اس تفصیل کے مطابق واضح ہو گیا کہ دین کی حقیقی روح صرف کلمہ پڑھ لینے یا صرف نماز پڑھ لینے کا نام نہیں، بلکہ عقیدہ درست ہونا، نماز اور عبادات کی پابندی، نیز دیگر احکام پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ کلمہ طیبہ کا جو بیج ہمارے دل میں ہے اس پر پاکیزہ اسلامی کردار کا پھل بھی نمودار ہونا چاہیے۔